محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ماموں بہت غریب تھے اور اکثر ہمارے گھر مانگنے آتے تھے۔ ایک دن میں نے غصے میں ان کی پرانی ڈائری اٹھا کر پھینک دی جو وہ ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھتے تھے۔ ڈائری کھلی تو اس میں حساب کتاب نہیں بلکہ میرے بچپن کی تصویریں اور ایک ہسپتال کی رسید تھی۔ انہوں نے جھپٹ کر ڈائری اٹھائی اور روتے ہوئے بولے، خبردار اسے مت چھونا کیونکہ اس میں آنکھوں میں آنسو لیے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کوئی شخص اتنا عظیم بھی ہو سکتا ہے۔ جس انسان کو میں نے ہمیشہ حقارت بھری نظروں سے دیکھا تھا، اس انسان نے میری خاطر اپنا سب کچھ برباد کر دیا تھا، میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے، دل میں انتہا کا غم تھا۔ چند لمحے تک میں انہیں دیکھتا رہا اور پھر تڑپتی ہوئی آواز میں بولا، آپ اتنے عظیم کیوں بنے ہوئے ہیں؟ آپ نے میرے مستقبل کے لیے اپنی زندگی داؤ پر کیوں لگائی؟ آپ کو پتہ ہے اگر آپ ذرا بھی بے احتیاطی کریں گے آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بات سن کر میرے ماموں نم آواز میں بولے، زندگی نے صرف ایک بات سکھائی ہے، اپنوں کے لیے قربانی دی جاتی ہے، اپنوں سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ وہ مزید کچھ کہتے اسی پل مجھے اپنے کمرے کی جانب آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ ماموں اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، خدارا میرے راز کو راز رکھنا، اپنی ماں کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت حساس ہے اور میں اپنی بہن کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ماموں مزید کچھ کہتے اسی پل کمرے کا دروازہ کھول کر امی داخل ہوئی تھیں، ان کے ہاتھ میں کھانے کا سامان موجود تھا۔ وہ ماموں کی جانب بڑھاتے ہوئے زہر بھرے لہجے میں بولی، خدا کے لیے بھائی ہر وقت میرے گھر کے چکر نہیں لگایا کریں، آپ نے مجھے پریشان کر دیا ہے، میرا خاندان ہے، میرے شوہر ہیں، وہ 100 طرح کی باتیں بناتے ہیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، کچھ تو حیا کیا کریں، آپ کی بہن کا سسرال ہے۔ یہ امی مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں ماموں کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، بس کریں امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بھائی ہیں وہ آپ کے، کچھ تو سوچ سمجھ کر بولیں۔ جبکہ میری امی بولی، تم چپ رہو، ہم بھائی بہنوں کے درمیان تمہیں بولنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنی پڑھائی کرو، اور بھائی آپ میرے بیٹے کے کمرے میں نہیں آیا کریں، پلیز، اگر آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے میرے پاس آیا کریں، یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا لہجہ کافی تحقیر آمیز تھا۔ ماموں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور اشارے سے مجھے خاموش رہنے کا بول کر سامان اٹھائے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد امی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اور تم ان کے ساتھ زیادہ مت رہنا، کچھ تو خود نہیں کر پائے، میرے پیچھے لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں انہیں مجھ سے کیا مسئلہ مسائل ہے۔ کہہ کر وہ ٹھہری نہیں تھی بلکہ خاموشی سے چلی گئی تھی۔ میں چپ چاپ بستر پر بیٹھ گیا تھا، میرا وجود بالکل سن ہو رہا تھا۔ کیا مجھے امی کو جا کر حقیقت سے آشنا کر دینا چاہیے؟ کیا امی کو بتا دینا چاہیے کہ آج آپ ایک خوشحال زندگی صرف اپنے بھائی کی وجہ سے گزار رہی ہیں؟ یا مجھے خاموش رہنا چاہیے؟ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تھی، میرے کمرے کو میرے بابا اور امی جان نے مکمل طور پر سجایا ہوا تھا، کمرے میں ہر آسائش موجود تھی۔ اگر میں اپنا منہ کھول دیتا ان کی ڈائری میں موجود تحریر اور اس سلپ کو امی اور بابا کے سامنے بیان کر دیتا تو کیا یہ سب میرے پاس رہتا؟ کیا میں ایسی سکون بھری زندگی گزار پاتا؟ میرے دل و دماغ میں کئی طرح کے خیالات چل رہے تھے، دل کی دھڑکن حد سے زیادہ رفتار پکڑ چکی تھی۔ میں بستر پر لیٹ گیا تھا، آنکھیں بند کی تو ان میں پانی بھرنے لگا تھا۔ میں دھیرے دھیرے ماضی کے خیالوں میں کھوتا چلا گیا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس گھر کو ہی اپنا دنیا مانا تھا۔ میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اتنا کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ بابا جان بھی بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ
میں منہ سے کچھ ادا کر دوں میرے سامنے ہر شے کھڑی کر دی جاتی تھی، لیکن صرف ایک شخص تھا جسے میں نے ہمیشہ مانگتے ہوئے دیکھا تھا، ہماری دہلیز پر کھڑے ہو کر ہمیشہ ہاتھ پھیلائے ہوئے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے ماموں تھے جن سے میں ہمیشہ چڑھتا تھا۔ آخر انہیں ہمارے گھر سے اتنا کچھ لینا ہی کیوں ہے؟ امی کے دل میں نفرت بھی میں نے ہی پیدا کی تھی۔ ہمارے گھر آپ کے بھائی کیوں مانگنے آ جاتے ہیں؟ بابا جان کے دل میں بھی میں نے ہی نفرت ڈالی تھی کہ ہر وقت ان کا آنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میرے دوست وغیرہ بھی آتے ہیں، جس طرح یہ آتے ہی مانگنا شروع کر دیتے ہیں، مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ میرے شکایت کرنے پر امی نے ماموں جان کو ٹوک دیا تھا، سجاد کے دوستوں کے درمیان آپ کچھ نہیں مانگیں گے، اور یہ ٹوکنا کارآمد ثابت ہوا تھا۔ ماموں نے سب کے سامنے مانگنا بند کر دیا تھا، لیکن مکمل نہیں۔ میری 15ویں سالگرہ پر امی بابا نے بہت بڑے پیمانے پر پارٹی منعقد کی تھی۔ ہر رشتہ دار، دوست، احباب سب کو مدعو کیا گیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھا کہ آج مجھے بہت عمدہ عمدہ تحفے تحائف ملیں گے۔ آج میں نے سب سے خوبصورت لباس پہنا تھا۔ بابا جان نے میرے لیے موبائل اور گھڑی لی تھی۔ امی نے بڑے برانڈ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور یہ سب میری اپنی پسند کی ہی تھی۔ پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ میرے دوست، میرے استاد وغیرہ سب موجود تھے۔ ابھی میں کیک کاٹتا جب اچانک میری نظر ماموں پر گئی تھی، جو اپنا چھوٹا سا موبائل فون نکالے میری تصویریں کھینچنے میں مصروف تھے، اور میرے یار دوست انہیں دیکھ کر مذاق بنا رہے تھے۔ جس سوسائٹی میں ہم رہتے تھے وہاں رہنے والے کافی امیر لوگ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ماموں کا بے حال حلیہ اور ان کا انداز مجھے ہمیشہ سے ہی برا لگتا تھا۔ میری نظروں کے زاویے پر بابا جان نے بھی دیکھا تھا، اور میرا ہاتھ دبا کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا، مگر میں اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ میں اس بات کو مکمل فراموش کر بیٹھا تھا کہ آس پاس کئی لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں بس غصے سے ان کی طرف بڑھا تھا، اور بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر ان کے ہاتھ سے موبائل چھین کر زمین پر توڑ دیا تھا، اور ایک زوردار دھکا پیچھے کی جانب دیتے ہوئے بولا، آپ کیوں چلے آئے ہیں میری پارٹی میں؟ آپ کو دعوت کس نے دی ہے؟ امی نکالیں انہیں یہاں سے، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ میری بلند آواز سن کر تمام رشتہ دار، دوست، احباب، پارٹی میں آیا ہوا ہر شخص میری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ امی فوراً بھاگ کر میرے پاس چلی آئی تھی اور میرا بازو تھام کر مجھے مرنا کرنے لگی تھی، جب اچانک میں نے شدت سے ایک لات ان کے پاؤں پر ماری تھی اور چیختے ہوئے بولا، انہیں باہر نکالیں، میری عزت پر بات آ رہی ہے۔ میرے سب دوست ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ ذلالت برداشت نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر میری امی مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، تم جو تماشا لگا رہے ہو یہ بھی سب دیکھ رہے ہیں، اور تمہاری عزت نیچے ہی جا رہی ہے۔ جا کر خاموشی سے کیک کاٹو، اپنے بابا کی عزت کو دو کوڑی کا نہ کرو۔ مگر میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں ابھی ایک بار پھر انہیں لات مارتا جب اچانک وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے، اور ایک گھماتا ہوا تھپڑ انہوں نے میرے سینے پر منہ پر رسید کر دیا، اور میرا بازو تھام کر بولے، بس تہذیب سیکھو، تمہارے اندر بالکل بھی شرم و حیا نہیں ہے۔ میں تمہارے باپ کے جیسا ہوں، اور تم مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ ان کا یہ رد عمل بابا جان کا خون کھول چکا تھا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ایسے کیسے وہ اس تماشے کو برداشت کر لیتے؟ وہ آگے بڑھے تھے اور ماموں جان کا گریبان پکڑ کر انہیں نے شدت سے پیچھے کی جانب دھکیلا تھا۔ امی جان بھی فوراً سے آگے آ گئی تھی اور ان کو پکڑنے لگ گئی تھی، مگر بابا جان آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے تھے۔ وہ انہیں گھسیٹتے ہوئے دروازے کے پاس لے آئے تھے اور باہر کی جانب دھکیل کر بولے، اپنی یہ گندی شکل لے کر اب دوبارہ میرے دروازے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ جب اچانک امی آگے آئی اور ماموں کو اشارے سے جانے کا کہنے لگی تھی،
مگر ماموں امی کو دیکھتے ہوئے بولے، تم جس طرح اس کی تربیت کر رہی ہو، ایک دن تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی، تم بہت غلط راستے پر جا رہی ہو۔ تمہارا بیٹا تمہیں اور تمہارے شوہر کو اسی طرح ایک دن بھری محفل میں ذلیل و رسوا کروائے گا۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اچھائی اور برائی نہ سمجھائیں وہ ہمیشہ ذلیل ہی ہوتے ہیں، اور میں تم دونوں کو آج دعوے سے بول کر جا رہا ہوں، تمہارا بیٹا تمہیں اور تمہارے باپ کو ذلیل کروائے گا، کیونکہ تم دونوں اس کی تربیت بہت بری کر رہے ہو۔ کاش میں 15 سال پہلے وہ قدم نہ اٹھاتا تو آج تمہارا بیٹا یہ نہ کر رہا ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہرے نہیں تھے بلکہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ میرے دل و دماغ میں عجیب سی گھنٹیاں بجی تھیں۔ آخر ماموں نے 15 سال پہلے کون سا قدم اٹھایا تھا جو آج وہ اتنے دعوے سے یہ بات کر کے گئے ہیں؟ مجھے اب بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، یہ بات مجھے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ امی میرے قریب آئی تھی اور میرے گال پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو منع کیا تھا، آپ کیوں ان کے منہ لگے؟ آپ کو پتہ ہے نا ان کا دماغی مسئلہ ہے۔ بابا جان بھی آ چکے تھے اور پیار سے مجھے واپس سٹیج کے پاس لے آئے تھے۔ تمام لوگ ہم تینوں کی طرف ہی متوجہ تھے۔ بابا جان نے سب سے معذرت کی تھی اور اب ہم کیک کاٹ رہے تھے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے سب کی نظریں خود پر عجیب طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کھڑا ہر شخص مجھے تنقیدی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں پارٹی چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن مجبور تھا۔ بابا جان کے کافی دوست بھی موجود تھے۔ ان کی موجودگی میں اگر میں ایسا قدم اٹھاتا بابا جان کی بہت زیادہ بدنامی ہونی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے وہیں کھڑا رہنا پڑا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ پارٹی ختم ہوتے ہی رات کے 12 بج گئے تھے۔ تمام مہمانوں کے جانے کے بعد میں نے اگلے ہی لمحے کیک کی ٹیبل الٹ دی تھی۔ امی اور بابا ایک طرف کھڑے سامان سمیٹنے کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے اتنے غصے میں دیکھ وہ دونوں ہی نزدیک آ گئے تھے جب میں زوردار لات مارتے ہوئے بولا، ابھی کے ابھی اپنے بھائی کو بلائیں اور ان سے بولیں مجھ سے معافی مانگے۔ ان کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ کیا وہ مجھے کھلا پلا رہے ہیں؟ جو وہ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا غصہ دیکھ بابا جان مجھے سمجھانے لگ گئے تھے، لیکن میں اتنا پاگل ہو رہا تھا کہ غصے کے مارے مجھے اپنی نسیں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میری امی مجھے پکارتے ہوئے بولی، بس چھوڑو انہیں، آئندہ کے بعد وہ ہمارے گھر میں قدم بھی نہیں رکھیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ تم اتنا اداس مت ہو، میں سب سنبھال لوں گی، تم جاؤ اور آرام کرو، صبح ہم تمہارے گفٹس وغیرہ بھی کھول کر دیکھیں گے، جاؤ چندہ۔ امی کی بات سن کر بابا بھی مجھے پیار سے منانے لگے تھے تو میں پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گیا تھا، لیکن غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ میں نے بنا کچھ بھی سوچے سمجھے سمیر بھائی کو فون لگا دیا تھا۔ وہ ہمارے اسکول کے سینئر تھے اور میرے بہت ہی قریبی دوست۔ انہوں نے تقریباً 4 دفعہ میٹرک کا امتحان دیا تھا لیکن پاس نہیں ہوئے تھے، اور اب 5ویں دفعہ دینے والے تھے۔ اسی وجہ سے وہ ہم سب سے بہت بڑے تھے۔ میری ایک کال پر انہوں نے فون ریسیو کر لیا تھا۔ فون اٹھاتے ہی انہوں نے مجھے مبارک سالگرہ کی مبارکباد دی تھی۔ کہنے کو میں نے انہیں بھی دعوت پر بلایا تھا مگر انہوں نے منع کر دیا تھا کہ انہیں کام بہت زیادہ ہے۔ میں فوراً سے بولا، سمیر بھائی مجھے میری سالگرہ کا تحفہ چاہیے۔ میری بات سن کر وہ مسکرائے بنا نہیں رہ پائے تھے۔ وہ بولے، میرے بھائی تم حکم کرو، تمہارے لیے جان حاضر ہے، تم نے ہمارا بڑے برے وقتوں میں ساتھ دیا ہے، بتاؤ کیا چاہیے؟ ان کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر نفرت آمیز لہجے میں بولا، میرے ایک ماموں ہیں، صدیق ماموں، آج انہوں نے بھری محفل میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ میں ان سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، جس طرح میری ضلالت ہوئی ہے بیچ روڈ
میں انہیں بھی اسی طرح سے مارا جائے اور میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کر لطف اندوز ہو سکوں؟ کیا آپ میرے لیے ایسا کر سکتے ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے زور زور سے کہکے لگائے تھے اور بولے، تم تو بڑے ظالم انسان ہو، ماموں جان کو بیچ روڈ پر مار لگوانا چاہتے ہو۔ میں فوراً سے بولا تھا کہ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو میں آپ کو اپنی واچ دے دوں گا۔ جو بابا جان نے مجھے نئی دلائی ہے وہ ایپل واچ ہے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ چند لمحے بعد وہ بولے، دیکھو تم اپنی بات سے مکر نہیں سکتے۔ اگر میں نے تمہارے کہنے کے مطابق تمہارے ماموں کو بیچ روڈ پر مار لگوائی تو بدلے میں مجھے واقعی ہی گھڑی چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں کھل کر مسکرا دیا تھا اور خوش دلی سے بولا، میں نے جب کہہ دیا کہ آپ کو گھڑی دوں گا تو میں آپ کو دوں گا، آپ بس ان کی طبیعت ہری کرنے کی تیاری کریں، میں آپ کے لیے گفٹ پیک کرتا ہوں۔ کافی دیر ہم دونوں نے بات چیت کی تھی اور پھر موبائل فون بند کیے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ مجھے اب جا کر سکون ملا تھا۔ ہم نے طے کیا تھا کہ ماموں ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے بڑی مسجد میں چلے جاتے تھے، یہ بات سب کو ہی معلوم تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد ہم ان پر ہاتھ اٹھائیں گے اور یہ سب میرے سامنے ہوگا۔ سمیر بھائی کے کافی دوست وغیرہ تھے جو ان کی ہی عمر کے تھے، اس لیے میں مطمئن تھا کہ میرا یہ کام یہ کر کے ہی دم لیں گے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میں بہت خوش بیدار ہوا تھا کیونکہ آج میری آنکھوں کے سامنے یہ تماشا ہونے والا تھا۔ میں آج کمرے سے باہر آیا تو بابا جان کافی سنجیدہ نظر آئے تھے۔ میں فوراً سے ان کے پاس چلا گیا تھا۔ سلام وغیرہ کر کے میں ان کے نزدیک ہی بیٹھ گیا تھا جب اچانک وہ میرا ہاتھ تھام کر بولے، مجھے آپ کا رویہ بالکل بھی پسند نہیں آیا ہے۔ پارٹی کے بعد میرے کچھ دوستوں کے میسیجز آئے ہیں میرے پاس اور ان میں سے سب نے مجھے ایک ہی بات کی تاکید کی ہے کہ میں آپ کی تربیت پر نظر ثانی کروں۔ آپ کو سب کے درمیان اپنے ماموں پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، بس کونے میں کھڑے اپنے چھوٹے موبائل فون سے آپ کی تصاویر بنا رہے تھے۔ اگر آپ کے دوست مذاق اڑا رہے تھے، آپ علیحدہ جا کر انہیں سمجھاتے کہ کسی غریب انسان کا اس طرح سے مذاق نہیں بنانا چاہیے، مگر آپ نے بنا سوچے سمجھے، بنا میری بات کی پرواہ کیے اپنے ماموں پر ہاتھ اٹھا دیا، اس بات سے انجان کہ آپ کی عزت پر کتنا حرف آ چکا ہے، لوگ آپ پر کتنی تنقید کر رہے ہیں۔ ہر شخص نے آپ کی برائی کی ہے اور اسی جاتے ہوئے بھی سب نے مجھے یہی سمجھایا ہے کہ میں آپ کے غصے کو کنٹرول میں رکھوں۔ آپ مجھے اس بارے میں اب جواب دیں گے؟ ان کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اگر انہیں پتہ چل جاتا کہ بدلے کی آگ میں نے انہیں مال لگوانے کا منصوبہ کیا ہے، وہ کتنا ناراض ہوتے۔ فی الحال میں نے سر جھکا کر بابا جان سے معافی مانگ لی تھی اور فوراً ہی وہاں سے نکل کر سیدھا کچن میں چلا آیا تھا۔ امی بھی کافی اداس لگ رہی تھی۔ ان کا اداس ہونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے انہیں سلام وغیرہ کیا تو انہوں نے باقاعدہ مجھے نظر انداز کر دیا تھا اور کچن سے جانے لگ گئی تھی۔ میں نے فوراً سے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا کہ آپ میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتی، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ اپنے اس دو کوڑی کے بھائی کے لیے مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ میری بات سن کر وہ بولی، بے شک وہ دو کوڑی کی ہیں لیکن میرے بھائی ہیں، تم اس طرح نہیں کر سکتے، تمہاری وجہ سے مجھے بہت سی باتیں سننے کو ملے ہیں۔ بھائی جان بالکل ٹھیک بول کر گئے ہیں، کچھ عرصے بعد ہم دونوں میاں بیوی تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے پچھتائیں گے اور مجھے وہ دن دور نہیں نظر آ رہا کہ بہت جلد تم مجھے اور اپنے باپ کو بھی اسی طرح مارو گے، پیٹو گے۔ امی کی بات سن کر میں لمحہ بھر کے لیے میرا پورا دل لرز اٹھا تھا۔ میں فوراً سے بولا کہ آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں؟ رات گئی بات گئی، اب آپ مدعا کو بڑھا کیوں رہی ہیں امی؟
میری بات سن کر میری امی خاموشی سے چلی گئی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد ملازمہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کے لیے ناشتہ لگا دوں؟ میں کچھ دیر تک دروازے کو گھورتا رہا اور بنا کچھ بھی کہے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ ارادہ سمیر بھائی کے پاس جانے کا تھا۔ دل میں کئی طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اگر انہوں نے زیادہ ماموں کو مارا تو یہ خبر امی بابا تک پہنچ جائے گی اور بلا وجہ وہ دونوں مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ میں اپنے ماں باپ کے دل میں اپنے لیے ذرا برابر بھی نفرت نہیں دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے میری ہر خواہش کو ہمیشہ پورا کیا تھا۔ لوگ میری جیسی زندگی جینے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور میں ایسی زندگی گزار رہا تھا صرف اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ سمیر بھائی کے گھر پہنچ کر میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ چند لمحے کے بعد وہ باہر آئے تو میں انہیں دیکھتے ہی منع کر چکا تھا کہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ انہیں ذرا ڈرا دھمکا دینا، میرا غصہ ختم ہو جائے گا، زیادہ مارنا نہیں۔ میری بات سن کر سمیر بولے، بھائی اگر بیچ بازار میں مال لگوانا چاہتے ہو، ذلیل کروانا چاہتے ہو تو اپنا دماغ بنا لو، مار تو بہت جائے گا، کیونکہ ہر شخص پھر اپنا ہاتھ صاف کرے گا۔ یا تو ارادہ ملتوی کر دو یا پھر ان کو پٹنے دو، تم پر ہاتھ اٹھایا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ میرے ماموں جان تھے، میری ماں کے بھائی۔ امی پہلے ہی خفا تھی، اس لیے میں نے انہیں مکمل منع کر کے گھر واپس آ گیا تھا، اس بات سے انجان کہ ایک ایپل واچ کے لیے سمیر بھائی کس حد تک گرنے والے ہیں۔ میں سیدھا گھر پہنچ کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ صبح سے دوپہر ہونے کو آئی تھی مگر میں نے ایک نوالہ بھی منہ میں نہیں ڈالا تھا۔ امی جان ناراض تھے اور یہ بات مجھے بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تقریباً دوپہر 2:30 بجے امی روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں فوراً سے ہڑبڑا کر کھڑا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں بیچ بازار میں تمہارے ماموں کو کسی نے بہت بری طریقے سے مارا پیٹا ہے، انہیں ہسپتال لے کر جا رہے ہیں۔ میں بھی جا رہی ہوں، تم بس دعا کرنا میرے بھائی کو کچھ نہ ہو۔ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ میرا دل و دماغ کام کرنا بالکل بند کر چکا تھا۔ کیا سمیر بھائی ان پر ہاتھ اٹھا چکے تھے؟ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ امی جا چکی تھی۔ میں نے فوراً موبائل فون اٹھایا تھا۔ ابھی میں سمیر بھائی کے نمبر پر کال ملاتا، اسی پر ان کا فون آ گیا تھا۔ میں نے فوراً سے کال ریسیو کر لی تھی جب ان کی چہکتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائی تھی۔ میری ایپل واچ کب دے رہے ہو؟ میں نے بہت بری طرح تمہارے ماموں کی مار لگوائی ہے۔ وہ معافی مانگ رہے تھے مگر انہیں معافی نہیں ملی۔ میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، تمہارے نمبر پر سینڈ کر رہا ہوں۔ اب بتاؤ میری واچ کب دے رہے ہو؟ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، سمیر بھائی میں نے آپ کو صبح ہی منع کیا تھا مگر آپ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ نے انہیں کیوں مارا پیٹا؟ میں آپ کو منع کر چکا تھا، میں آپ کو کوئی بھی گھڑی نہیں دوں گا۔ میری بات سن کر وہ بولے، اگر تم نے مجھے گھڑی نہیں دی تو میں تمہارے گھر والوں کو جا کر بتا دوں گا کہ یہ تم ہی ہو جس نے تمہارے ماموں کو مار لگوائی ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ اگر میرا دل و دماغ گھوم گیا تو تمہاری عزت دو کوڑی کی ہو جائے گی۔ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے راضی ہونا پڑا تھا۔ موبائل فون کو رکھ کر سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ شام 7 بجے امی کا فون آیا اور انہوں نے خیر کی خبر دی کہ اب تمہارے ماموں خطرے سے باہر ہیں، لیکن ڈاکٹر نے حالت ابھی بھی ناساز بتائی ہے۔ نہ جانے کس کم بخت نے انہیں اتنی بری طرح سے مارا پیٹا ہے، لیکن خیر کی خبر سن کر میری جان میں جان آ گئی تھی۔ میں اب پرسکون ہو کر باہر آیا تھا اور کھانا وغیرہ تناول کیا تھا۔ ابھی میں پانی پی کر واپس کمرے میں جاتا جب چوکی دار کچن میں آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے دوست سمیر آئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں نے ضبط سے مٹھیاں بند کر لی تھی اور ہمت کر کے بولا، انہیں آپ باہر ہی رکھو اور بولو
سجاد صاحب 15 منٹ میں آ رہے ہیں۔ چوکیدار سر ہلا کر چلا گیا تھا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں واپس آیا تھا۔ بابا جان نے جو گھڑی مجھے دی تھی میں نے ایک دفعہ بھی اسے کھول کر نہیں دیکھی تھی۔ رات سے میں اتنے غصے میں تھا کہ مجھے گفٹس کا ہوش ہی نہیں رہا تھا، اور پھر صبح ہونے کے بعد جو خبریں مجھے ملنا شروع ہو گئی تھیں انہوں نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ میں نے اس ڈبے کو اٹھایا تھا اور باہر آ گیا تھا۔ سامنے ہی سمیر بھائی کھڑے ہوئے تھے، چہرے پر غضبناک تاثرات سجائے۔ میں قریب پہنچا تو اچانک انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ گارڈز اور چوکیدار فوراً ہی کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ میں فوراً ان سب کو ہاتھ کے اشارے سے پیچھے کر چکا تھا۔ سمیر بھائی مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم نے بولا تھا تمہارے ماموں کو مار لگواؤں، بدلے میں تم مجھے گھڑی دو گے۔ معاملہ یہاں ختم ہو جائے گا، لیکن تمہارا باپ میرے گھر پر پولیس بھیج رہا ہے۔ یہ سب کیا تماشا ہے، تم مجھے بتاؤ گے؟ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میں فوراً سے بولا کہ اس بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ امی بابا ماموں کو بالکل پسند نہیں کرتے، ایسے کیسے وہ پولیس بھیج سکتے ہیں؟ میں حیران ہوں، وہ لوگ ماموں کے معاملات سے ہمیشہ دور رہتے ہیں۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ میری بات سن کر بولا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، تمہارے باپ نے میرے باپ کو فون کر کے دھمکایا ہے۔ مجھے اب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے بابا اب میرے خلاف ہو رہے ہیں۔ اگر میری دہلیز تک پولیس چلی آئی تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ یہ کہتے انہوں نے میرے ہاتھ سے وہ ڈبہ چھینا اور وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ میرے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئے تھے۔ اگر بابا اور امی کو میری اصلیت پتہ چل گئی تو وہ لوگ مجھ سے بہت ناراض ہوں گے۔ یہی سوچ کر میرا حال بحال ہو رہا تھا۔ گھر واپس آ کر بھی مجھے ایک لمحہ سکون کا نہیں تھا۔ دل و دماغ میں صرف یہی چل رہا تھا کہ اگر امی بابا کو میری حقیقت پتہ چل گئی تو کیا وہ مجھے معاف نہیں کریں گی؟ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ تقریباً رات 10 بجے امی بابا واپس آ گئے تھے۔ میں فوراً ان کے کمرے میں گیا تھا تاکہ تاثرات جان سکوں۔ ابھی میں کچھ کہتا جب امی نے بنا سوچے سمجھے زور زور سے میرے چہرے پر 2 تھپڑ رسید کر دیے تھے اور میرا بازو مروڑتے ہوئے بولی، تم اس حد تک جا سکتے ہو؟ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کہاں رہ گئی میری تربیت میں کمی؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تمہارے اندر اتنا غصہ بھرا ہوا ہے کہ تم اپنے آپ سے بڑے کو بیچ بازار میں مار لگواؤ گے۔ اتنا دل و دماغ چل رہا ہے تمہارا۔ ان کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ میرے بابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تمہارے اس گھٹیا دوست نے ہی بتایا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ ایک واچ کی ڈیل کی تھی۔ تم نے مجھ سے گھڑی اپنے لیے مانگی تھی اور تم ایک ڈیل کی صورت میں اسے گھڑی دے آئے ہو۔ تمہارے نزدیک تحفوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میرا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہ تھا کہ میرا سچ اس طرح سے سب کے سامنے عیاں ہو جائے گا۔ امی اور بابا جان مجھ سے سخت خفا ہو گئے تھے اور میں چاہ کر بھی ان سے معافی نہیں مانگ پایا تھا۔ کمرے میں آ کر میں بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ میرے بے مقصد غصے نے سب کچھ تباہ و برباد کر دیا تھا۔ مجھے اب بھی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور غصہ صرف اور صرف ماموں پر ہی تھا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کی زندگی کو جہنم کر دوں، جن کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے ناراض ہوئے ہیں۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی جا رہی تھی۔ سمیر نے انہیں بہت بری طرح سے مارا پیٹا تھا، جس کی وجہ سے انہیں مکمل 2 دن بیڈ ریسٹ کے لیے اپنے ہی گھر ٹھہرنا پڑا تھا۔ امی جان نے ان کی پوری ذمہ داری لے لی تھی کیونکہ ان کی یہ حالت میری وجہ سے ہوئی تھی۔ صبح شام کھانا ہمارے ہی گھر سے جا رہا تھا۔ مجھے اکثر غصہ آتا تھا کہ ماموں نے شادی کیوں نہیں کی۔ اگر وہ شادی کر لیتے تو بلا وجہ ہمارے گھر کا راشن ان کے گھر نہیں جاتا اور نہ ہی وہ کوئی کام
دھندا کرتے تھے جو انسان اپنی ضروریات خود پوری کرے۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ یہ شخص اب ہمارے گھر آئے گا تو میں اسے ذلیل کر کے نکال دوں گا، میں اسے اپنے گھر کے اندر داخل کر کے کچھ کھانے کو نہیں دوں گا۔ نہ جانے کیوں مجھے ان سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ کہنے کو وہ بہت ہی غریب اور لاچار تھے۔ میرے باپ کے پاس بہت پیسہ تھا، اگر وہ ساری زندگی انہیں بیٹھ کر کھلاتے اس سے ہماری جائیداد میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرے دل میں ان کے لیے اتنا غصہ تھا کہ میں چاہ کر بھی ان کے لیے اپنا دل برا نہیں کر پا رہا تھا، اور یہ غصہ بے بنیاد تھا۔ انہوں نے کبھی مجھے کوئی بری بات نہیں کی تھی، کبھی میرے لیے کچھ برا نہیں کیا تھا، بس ایک عجیب سی نفرت مجھے ان سے محسوس ہوتی تھی، اور اتنی شدت سے محسوس ہوتی تھی کہ میں اکثر خود کو ڈانٹ بھی دیتا تھا کہ آخر مجھے ہو کیا گیا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن مزید بیت گئے مگر ماموں ہمارے گھر نہیں آئے۔ ان کی حالت واقعی خراب تھی۔ اس درمیان امی ایک دفعہ ان کے گھر چلی گئی تھی اور ان سے ان کا حال وغیرہ پوچھ کر آئی تھی۔ وقت اور گزرا تھا اور تقریباً 1 ہفتہ مزید بیت گیا تھا۔ میں اب انہیں مکمل فراموش کیے اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا تھا۔ امی بابا جان بھی میرے ساتھ ٹھیک ہو چکے تھے، اس لیے میں نے ہر بات کو بھلا دیا تھا۔ اس بات سے انجان کہ تلخ حقیقت میرے دروازے پر کھڑی ہے اور مجھے بہت جلد اس تلخ حقیقت سے آشنا ہونا ہے۔ آج معمول کا ہی دن تھا، آج میرا سکول تھا، مگر صبح سے ہی میری طبیعت عجیب ہو رہی تھی، اس لیے میں نے چھٹی کر لی تھی اور گھر پر ہی بیٹھا موبائل فون استعمال کر رہا تھا، جب اچانک مجھے اطلاع ملی تھی کہ ماموں آئے ہیں اور کہ میں کچن میں کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، ارادہ ان کو بھگا دینے کا تھا۔ میں کچن کے پاس آیا تو وہ نکرانی سے کھانا ہی مانگ رہے تھے۔ مجھے شدید غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے ان کا بازو تھام کر بولا، یہاں سے نکلے، کوئی کھانا وانا نہیں ہے، امی جان گئی ہوئی ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، تم نے اپنے دوستوں کو بھیج کر مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تم نے پارٹی میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا، تم آخر میرے ساتھ ایسا کرتے کیوں ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑ لیا ہے؟ میں نے تمہیں کبھی بھی کچھ نہیں بولا، ہمیشہ تم سے پیار کیا، مگر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ ان کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگا کہ کہیں نہ کہیں وہ بولے ٹھیک بول رہے ہیں، مگر میں ضبط سے بولا، کیونکہ آپ کے مانگنے کی عادت نہیں چلی جاتی جو مجھے سب سے بری لگتی ہے۔ آپ مانگنے کیوں آ جاتے ہیں؟ آپ بھی تو کام کاج کرتے ہیں، اپنے بل پر کھائیں پئیں، کمائیں، شادی کریں، بچے پیدا کریں، آپ میرے بابا جان کے پیچھے کیوں لگ گئے ہیں؟ میری بات سن کر وہ بولے کہ تم حقیقت سے آشنا نہیں ہو، بہتر ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھو، نہیں تو دینا کھانا تو میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگے تو اچانک ہی مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ ہر وقت ایک ڈائری اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اس میں اپنا حساب کتاب لکھتے ہیں جو دن بھر خرچ ہوتا ہے۔ اچانک ہی میں نے ان کے ہاتھ سے ان کی ڈائری چھینی تھی اور زور سے زمین پر پھینک ڈالی تھی۔ ارادہ انہیں تکلیف پہنچانے کا تھا، مگر اچانک ہی اس ڈائری کے صفحے بکھر گئے تھے۔ اس میں موجود کچھ رسیدیں زمین پر بکھر گئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ سب رسیدیں کسی ہسپتال کی ہیں۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے تھے، تڑپ کر بیٹھے تھے اور جلدی جلدی ڈائری کو سمیٹنے لگے، جبکہ میں ان کی طرف دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے حیران و پریشان ہوا تھا۔ ایسی تڑپ انسان اپنی سب سے اہم چیز کے لیے دکھاتا ہے۔ میں ان کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا تھا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک معمولی سی ڈائری کے لیے اتنے بے چین کیوں ہو رہے ہیں؟ میری بات سن کر انہوں نے ایک لمحہ مجھے دیکھا اور پھر اگلے لمحے اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر بولے، بہتر ہوگا کہ تم مجھ سے دوری بنائے رکھو، خبردار جو تم میری
اس ڈائری تک پہنچے۔ تم حقیقت سے آشنا نہیں ہو، اور جس دن تمہیں حقیقت کا علم ہوگا اس دن تم کہیں کہ نہیں رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگ گئے تھے جب اچانک میں نے ان کے ہاتھ سے ان کی ڈائری چھین لی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گا۔ اتنا مجھے علم ہو گیا ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسا ضرور ہے جو خطرناک ہو سکتا ہے، میں اسے لازمی پڑھوں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا تھا، وہ بھی میرے پیچھے چلے آئے تھے۔ میں نے فوراً سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس ڈائری کو کھول کر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے بھی ابھی پہلا لفظ پڑھا ہی تھا کہ جب انہوں نے بری طرح سے میرا دروازہ پیٹا تھا۔ دروازہ کھولو سجاد، تم اس طرح نہیں کر سکتے، اور ہر انسان کی اپنی پرائیویسی ہوتی ہے، تم میری ڈائری نہیں پڑھ لکھ سکتے، دروازہ کھولو۔ ان کے لہجے میں خاص قسم کی تڑپ تھی جو مجھے بہت عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں فوراً واش روم کی طرف چلا گیا اور دروازے کو اندر سے اچھی طرح بند کر لیا تھا۔ ارادہ ڈائری کو پرسکون ہو کر پڑھنے کا تھا، کیونکہ جس طرح وہ دروازہ بجا رہے تھے میں کچھ بھی نہیں پڑھ پاتا۔ میں نے اب دھیان دینا شروع کیا تھا۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا ہوا تھا، میرے پیارے بیٹے، میں جانتا ہوں کہ تم دنیا میں سب سے خوبصورت اور بہت ہی ذہین ہو، لیکن ہاں، تمہارا غصہ مجھے پسند نہیں ہے۔ تمہارا بن مطلب لوگوں پر چیخنا چلانا، بن مطلب مجھ پر چلانا چیخنا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اور میرے پاس پیارے بیٹے، تم اپنی اس عادت کو تبدیل کر لو۔ تم بہت چھوٹے خوبصورت تھے، اب بھی خوبصورت ہو، لیکن تم بہت ہی نرم دل ہوا کرتے تھے، مگر جیسے جیسے تم نے آسائشیں دیکھی تمہارا دل سخت ہوتا جا رہا ہے۔ میرے پیارے بیٹے، یہ دولت کسی کام کی نہیں ہوتی، آگے جا کر تمہیں یہ سب سمجھ آئے گا، یا تمہارے پاس کوئی رشتہ نہیں بچے گا۔ اس لیے میں اپنے رشتے کو سنبھالو، اپنا آپ سنبھالو، اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، اس لیے اس دنیا کو کچھ مت سمجھو۔ میری جان، میں تمہیں صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدل لو، اپنے غصے کو کم کر لو، اپنی نفرت کو ختم کر دو۔ دو غریب انسان بھی ہوتے ہیں، انہیں جانور مت سمجھو۔ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں، ان کی قدر کرنا سیکھو۔ جو تم سے پیار کرتے ہیں انہیں اپنا سمجھو، انہیں دشمن مت سمجھو۔ آگے جا کر تمہیں یہ سب باتیں کوئی بھی نہیں سمجھائے گا۔ میرے پیارے بیٹے، اگر تم میرے لیے سب سے اہم ہو، بس اپنے غصے کو کم کر لو۔ میرا دل دھیرے دھیرے دھڑک رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے میں اپنے لیے یہ سب کچھ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے صفحہ پلٹا تھا اور وہاں پر مزید کچھ لکھا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں میں جب مر جاؤں گا تب تمہیں یہ ڈائری دے کر جاؤں گا اور تم اسے دفنا دینا۔ تم سے گزارش کروں گا کہ میری تدفین کے بعد پڑھنا، کیونکہ اگر تم نے میری تدفین سے پہلے اسے پڑھ لو گے تو کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤ گے اور مجھے زمین کے اندر جانے نہیں دو گے۔ میں نے ساری زندگی تمہارے لیے گزار دی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ جب مر جاؤں تو سکون سے جاؤں۔ تم رونا مت، تمہارا رونا مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ میری بہن کا خیال رکھنا، وہ میری زندگی کی سب سے اہم کنجی ہے۔ اس نے ہمیشہ مجھے سمجھا ہے۔ ہاں، غصے کی ذرا تیز ہے، کبھی کبھی تمہاری نفرت کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرنے لگ جاتی ہے، لیکن کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑتی، اور اس کی یہ ادا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تمہارے بابا بہت نیک انسان ہیں، انہیں تمام سچائی کا علم ہے، مگر ان سے میں نے قسم لی ہوئی ہے کہ آپ کبھی بھی میرے بیٹے کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ اس کے اصل ماں باپ ہیں، اور نہ ہی میری بہن کو بتائیں گے کہ وہ اصل ماں نہیں ہے، کیونکہ اگر میری بہن کو پتہ چل گیا کہ اس کا بیٹا ہسپتال میں اسی دن مر چکا تھا تو وہ بہت زیادہ ٹوٹ جائے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری بہن کی خوشیوں کو آگ لگ جائے۔ میرا پورا روم کپا اٹھا تھا۔ یہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے ہی بات چیت ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میری ذات کو بری طرح سے جھنجھوڑ
رون دیا ہوں۔ یعنی باہر کھڑا شخص جو میرا دروازہ بجا رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ تھا۔ لیکن انہوں نے مجھے گود کیوں دیا تھا؟ میں فوراً ہی دروازہ کھول کر باہر آیا۔ ہر بات کلیئر ہو چکی تھی۔ انہیں دیکھ کر مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی تھی۔ ان سے مجھے ایک عجیب سا لگاؤ ہوتا کیوں تھا؟ میں ان سے نفرت ہی کرتی تھی، مگر اس نفرت میں میری محبت چھپی ہوئی تھی۔ انہیں تکلیف دے کر مجھے سکون ملتا تھا، لیکن محبت چھپی ہوئی تھی۔ انہیں تکلیف دے کر مجھے سکون ملتا، لیکن انہیں تکلیف میں دے کر بھی میں ہمیشہ سے تڑپ جاتا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو اب وہ مایوس کھڑے ہوئے تھے۔ میں انہیں تھام کر اندر لے آیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، میں جانتا ہوں تم پوری ڈائری پڑھ لکھ چکے ہو، بہتر ہے کہ اب سچائی بتا دوں۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، جب تم پیدا ہوئے تھے تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ اسی دن تمہاری حقیقی پھپھو جو اب تمہاری ماں ہے وہ بھی ڈلیوری روم میں نہیں تھی، لیکن خدا کی قدرت اس کا جو بیٹا ہوا تھا وہ فوت ہو گیا تھا۔ لیکن میری بہن کی حالت اتنی خراب تھی کہ اگر میں تمہیں اس کی گود میں نہیں ڈالتا تو وہ مر جاتی۔ ڈاکٹر اس کی ڈلیوری سے پہلے ہی ہمیں بتا چکے تھے کہ وہ دوبارہ ماں بننے کی اہلیت کھو چکی ہے، اس لیے ہم نے یہی فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہارے بابا جان کا احسان مجھ پر تھا کہ انہوں نے تمہاری سگی ماں کی تدفین کا پورا خرچہ اٹھایا تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں تھا، میرے قریب انسان ہوں، شروع سے ہی مسئلے مسائل ہیں۔ میں فوراً سے بولا، کیسے مسئلے مسائل؟ آپ سچ بتائیں۔ چند لمحے وہ خاموش رہے اور پھر بولے، کینسر ہے، اور اب میں کینسر کے آخری سٹیج پر۔ یہ بات کسی کو نہیں پتہ، تمہاری ماں کو بھی نہیں پتہ۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ میں نے جو باتیں تمہیں بتائی ہیں اسے راز ہی رکھنا، اسے زیادہ کچھ نہیں۔ اور پھر امی نے آ کر انہیں وہاں سے باہر نکال دیا تھا۔ میں اب ہوش میں آ چکا تھا۔ ماضی کے خیالوں سے باہر زندگی نے ایک دم سے مجھے ایک ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا مجھے میرے ماں باپ سے بات کرنی چاہیے یا انہیں اپنے سگے باپ کی تکلیفوں کا بتانا چاہیے جنہوں نے میرا مستقبل سنوار دیا؟ اگر آج میں ان کے ساتھ ہوتا شاید ایک تکلیف بھری زندگی گزار رہا ہوتا، لیکن شاید انہوں نے اپنا خیال کیے بغیر مجھے میری پھپھو کی گود میں ڈالا۔ اگر آج میں ان کی اولاد ہوتا تو میں کام کر کے ان کا گھر چلا رہا ہوتا، لیکن انہوں نے میرے خاطر اپنی تکلیف کو بھلا دیا۔ میں فوراً سے اٹھا تھا، اب بس بہت ہو چکا تھا۔ بے شک امی تکلیف میں آتی، لیکن انہیں حقیقت کا علم ہونا چاہیے تھا۔ میں نے بابا جان کو بھی بلا لیا تھا اور دونوں بابوں کو بٹھا کر میں نے رات کے وقت بات چیت کی تھی، انہیں تمام سچائی سے آگاہ کر دیا۔ میرے بابا مجھے روک رہے تھے، خاموش کروا رہے تھے، لیکن اب مجھے چپ رہنے کا وقت نکل چکا تھا۔ حقیقت کا علم ہونا چاہیے۔ میری امی یہ سب سن کر خوب روئی تھی۔ مجھے لے کر وہ فوراً میرے ماموں کے گھر جا پہنچی جو میرے سگے بابا تھے، لیکن کہتے ہیں نا، زندگی ہر انسان کو بہت کم مہلت دیتی ہے۔ ان کی ڈائری کے مطابق مجھے وہ آج آخری موقع پر ہی حاصل ہوئی تھی ڈائری۔ میں اور امی جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو میرے سگے بابا صحن میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ میری اماں تڑپ کر ان کی طرف بڑھی تھی اور انہیں جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو بے جان تھے۔ میں اور امی فوراً سے انہیں ہسپتال لے کر پہنچے، لیکن ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور امی اسی وقت زمین بوس ہو گئی تھی۔ جب میں نے کہا کہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ان سے معافی مانگنے کا بھی مجھے وقت نہ ملا۔ میں نے اپنے سگے باپ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میرا ستیلے بابا جان آ گئے تھے۔ انہوں نے ہی ان کی تمام تدفین کا انتظام کر دیا تھا، کندھے وغیرہ دیتے ہوئے۔ وقت مجھے آگے پیچھے کھڑا کر رہا تھا، لیکن مجھ میں
ہمت ہی نہیں تھی کہ ایک لمحہ کندھا دے کر میں فوراً سے پیچھے ہو گیا تھا۔ تدفین کے وقت دل ڈر رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، لیکن میں نے ضبط کیا، جس کے باعث میرا دل بالکل مردہ ہو چکا تھا۔ میں اب غصہ کرنا بالکل ختم کر چکا ہوں، غریبوں کو اپنے ہاتھوں سے بانٹتا ہوں، اپنے باپ کے بزنس میں دلچسپیاں لیتا ہوں اور اپنی خواہشوں کو مار چکا ہوں۔ ہر روز اپنے سگے بہن بابا کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھتا ہوں، ان سے معافیاں مانگتا ہوں اور ان کو بتاتا ہوں کہ ان کا بیٹا سدھر چکا ہے، اس نے غصہ کرنا ختم کر دیا ہے، وہ اب محبت کرتا ہے اور محبت بانٹتا ہے۔ میں پڑھائی بھی کر رہا ہوں اور بابا جان کا بزنس بھی سمجھ رہا ہوں۔ میں آپ سب کو صرف ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور اسے بلا وجہ کے غصے اور بلا وجہ کے غرور میں مت نکالیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل کیا ہے کہ آپ لوگوں کی مدد کر سکیں تو ان کی مدد کریں، کیونکہ رب بہت مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کو، ایسے بندوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہرارہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔